اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے شرح الاسلام میں مستحب غسلوں کے بارے میں، اور جیسے کہ کل بتایا تھا کہ مستحب غسل یعنی جو ہم نے کل پڑھا ہے وہ پڑھا تھا ہم نے ان مستحب غسلوں کے بارے میں کہ جو زمانی ہے، یعنی جن کا وقت اور ٹائم معین ہے، دن معین ہے یا رات معین ہے یا ٹائم معین ہے، یعنی زمانی ہے، زمانے کے اعتبار سے وہ مستحب ہے۔ ان میں ہم نے 16 غسل غالباً پڑھے تھے، اور آج ہم وہ غسل پڑھتے ہیں کہ جو فعلی ہے، یعنی جو کسی فعل کی وجہ سے واجب ہوتے ہیں، کسی کام کو انجام دینے کی وجہ سے یا کسی کام کو انجام دینے کے لیے، یعنی کسی فعل کی وجہ سے وہ غسل واجب ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں، یعنی ایسے غسل کہ جو زمانی نہیں بلکہ فعلی ہیں، وہ 7 ہیں۔ وَسَبْعَةٌ لِلْفِعْلِ، یعنی 7 غسل کیا ہے؟ فعل کے لیے، یعنی فعلی ہیں، یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے ان غسلوں کو کرنا مستحب ہے۔ وَهِيَ، اور وہ یہ ہے غسل الاحرام، احرام کا غسل، یعنی احرام سے پہلے غسل، وغسل زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل، یعنی وہ غسل یعنی جب آپ زیارت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جائیں تو آپ اس سے پہلے غسل کریں، یہ مستحب ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس مقام معظم اور مقام بلند کی زیارت کریں کہ جو جہاں پر قبر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ والائمہ، اور ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کے لیے، یعنی جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے روزے ہیں، جہاں ائمہ علیہ السلام مدفون ہیں اور وہاں موجود ہے اہل بیت ائمہ علیہ السلام، ان کی زیارت کے لیے جب آپ جائیں تو آپ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ احرام کے لیے آپ غسل کریں تو اس سے پہلے، احرام باندھ رہے ہیں تو اس سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ زیارت نبی کو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غسل کرنا مستحب ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو غسل کرنا مستحب ہے۔ وغسل المفرد، اور مفرد کا غسل یعنی وہ انسان کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس کے لیے مثلا غسل کرنا مستحب ہے۔ کون سی نماز؟ ایسی مثلا فی صلاۃ الکسوف مع احتراق القرص، یعنی تفرید کرے نماز آیات کو پڑھنے میں یہاں تک کہ پوری قرص یعنی پورا گہن ہو جائے۔ قرص ٹکیا کو بولتے ہیں، جو چاند کی یا سورج کی ٹکیا جو دکھتی ہے ہمیں، اسے قرص بولتے ہیں۔ تو قرص ویسے بھی ٹکیا کو بولتے ہیں، روٹی کو بھی قرص بولتے ہیں، اس کو وہ بھی ٹکیا ہوتی ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اسے قرص بولا جاتا ہے۔ مع احتراق القرص، یعنی پوری ٹکیا جل جائے، یعنی پورا گہن ہو گیا سورج کو یا چاند کو، اور مثلا اس نے جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ صحیح، یعنی جو انسان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، تفرید کرے، کہنے اذا اراد قضاءها علی الازہار، جب وہ اس کی قضا کا ارادہ کرے، جب نماز کی قضا بدلانا چاہ رہا ہو نماز آیات کی، تو قول اظہر کی بنا پر اسے غسل کرنا مستحب ہے۔ صحیح، وہ غسل توبہ، اور توبہ سے پہلے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔
سوام کانا ان فسق اور کفر، چاہے توبہ فسق سے ہو یا کفر سے ہو، توبہ کرنا مستحب ہے، غسل کرنا مستحب ہے۔ توبہ سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، چاہے وہ توبہ فسق سے ہو کی وجہ سے ہو یا کفر کی وجہ سے توبہ ہو۔ جی، وصلاۃ الحاجہ اور نماز حاجت سے پہلے، ایک انسان نماز حاجت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ وصلاۃ الاستخارہ اور صلاۃ استخارہ، یعنی کوئی انسان استخارہ دیکھنا چاہتا ہے، استخارہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ صلاۃ استخارہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ یعنی یہ غسل کون سے تھے؟ فعل کے لیے۔ کل والے جو ہم نے پڑھے تھے وہ غسل کہنے کے لیے مستحب تھے، یعنی زمانی تھے، وہ زمانے کے اعتبار سے مستحب تھے، لیکن یہ مستحب کیا کے اعتبار سے ہیں؟ یہ فعل کے اعتبار سے ہیں، یعنی وہ زمانی تھے، یہ فعلی ہیں۔ اب آئیے خمسہ للمکان، اور 5 غسل ایسے ہیں کہ جو مکان کے اعتبار سے واجب ہوتے ہیں، یعنی جگہ مستحب ہوتے ہیں، مستحب ہیں، جو جگہ کے اعتبار سے مستحب ہیں۔ مثلا واحیا، مثلا غسل دخول الحرم، مثلا کوئی انسان حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، مکان ہے۔ والمسجد الحرام، اور کوئی شخص مسجد حرام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے غسل مستحب ہے۔ حرم یعنی حرم مکی، صحیح، داخل ہونا چاہتا ہے تو اس سے غسل کرنا مستحب ہے، جیسے حرم مکی مثلا۔ مسجد حرام میں جانا چاہتا ہے تو مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ کعبہ شریف میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ والمدینہ، اور مدینے میں داخل ہونا چاہ رہا ہے کوئی تو اس کے لیے داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ اور مسجد النبی، اور مسجد نبوی میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ ہو گئے 1 2 3 والمدینہ 4 مسجد النبوی 5۔ کہہ رہے ہیں کہ یعنی 5 ایسی جگہیں ہیں جہاں جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ آئیے اس میں کچھ مسائل ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مسائل 4 4 مسئلے۔ الاولی، المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، ما یستحب للفعل والمکان یقدم علیہ، جو غسل مثلا مستحب ہیں فعل کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے، ان کو ان دونوں پر مقدم کر سکتے ہیں، یعنی ان غسلوں کو پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ المکان والفعل۔ وما یستحب للزمان یکون بعد دخولہ، اور جو مستحب ہیں زمان میں وہ اس کے بعد داخل ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ ما یستحب للفعل والمکان، جو غسل یعنی مستحب ہے یہ کیے جائیں فعل کے لیے یا مکان کے لیے تو ان کو ان دونوں پر مقدم کیا جا سکتا ہے، لیکن جو مستحب ہے مثلا زمانے کے اعتبار سے تو اس کو زمانے کے داخل ہونے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ نمبر 2، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نمبر 2 یعنی المسئلۃ الثانیہ، الثانیہ یعنی المسئلۃ الثانیہ، اذا اجتمعت اغسال مندوبہ، اگر جمع ہو جائیں مستحب غسل، لا تکفی نیت القربہ ولم ینوی السبب، کہہ رہے ہیں اگر بہت سے مستحب غسل جمع ہو جائیں
تو ان میں نیت قربت صرف کافی نہیں ہے، یعنی بہت سے غسل جمع ہو گئے، مثلا عید غدیر بھی ہے، جمعہ کا غسل بھی ہے، غدیر بھی ہے اور جمعہ کا غسل بھی ہے، اور حرم مکی میں داخل ہونا بھی ہے، کعبہ شریف میں بھی جانا ہے، داخل ہونا ہے، بہت سارے غسل جمع ہو گئے جو مستحب ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں نیت قربت کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کا سبب نیت کرے سبب کی، یعنی جو سبب ہے جس وجہ سے آپ غسل کر رہے ہیں وہ سبب اس کی آپ نیت کریں، کس لیے آپ غسل کر رہے ہیں، کون سا غسل کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، تو آپ جو ہے وہ نیت کو کریں، نیت میں سبب ذکر کریں۔ واضح ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ اگر بہت سے مستحب غسل جمع ہو جائیں ایک ساتھ، صحیح، تو اس میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایک غسل نیت کے یعنی قربت کی نیت سے کر لے اور کافی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ سبب ذکر نیت میں سبب یعنی سبب کا قصد کریں، غسل کرنے سے پہلے سبب کا قصد کریں کہ آپ کس وجہ سے غسل کر رہے ہیں۔ پتہ ہے نا، مثلا عید غدیر ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، تو غدیر کا غسل بھی مستحب ہے اور جمعہ کا غسل بھی مستحب ہے، اور پھر مثلا حرم مکی میں داخل ہونا ہے وہ بھی مستحب ہے، کعبہ شریف میں داخل ہونا ہے وہ بھی مستحب ہے، یہ مستحب جمع ہو گئے، تو یعنی ایک غسل کر لیں قربت کی نیت سے کافی ہے کہ نہیں؟ نہیں، بلکہ وہاں پر جو سبب ہے غسل کا وہ قصد اس کا قصد ہونا چاہیے۔ وقیلا، اور ایک قول ہے، یہ بھی ہے، کہا گیا ایک نظریہ ہے، کیا اذا انضم الیہ غسل واجب، کہ اگر ان میں واجب غسل جو ہے وہ منظم ہو جائے، یعنی واجب غسل اس میں آ جائے، مثلا جنابت ہی ہے، کہہ رہے اگر واجب غسل بھی ان میں ہو، کفاہ نیت القربہ، تو اس میں نیت قربت کافی ہے، نیت قربت کافی ہے۔ والاول اولا، لیکن جو پہلے والا ہے اولا ہے، اول کیا ہے وہ یہ ہے، ینوی السبب، یعنی سبب کو ذکر کرے، یعنی سبب کا ارادہ کرے، قصد کرے۔ اول یعنی ینوی السبب، لا تکفی القربہ ما لم ینوی السبب، نیت قربت کافی نہیں جب تک کہ سبب کو کا ارادہ نہ کرے، قصد نہ کرے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک قول ہے کہ جس میں واجب غسل ساتھ میں ہو تو پھر جو ہے وہ کافی ہو جائے گا، یعنی نیت قربت ہی سے، کہہ رہے ہیں، لیکن اول جو ہے صاحب شرائع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اول جو ہے وہ اولا ہے۔ الثالثہ والرابعہ، المسئلۃ الثالثہ والرابعہ، کہہ رہے ہیں قال بعض فقہاءنا، بعض فقہاءنا، ہمارے بعض فقہاء نے، اس بعض فقہاء ہے کیا بوجوب غسل من سعی الی مسلوب لیراہ، کہہ رہے ہیں کہ اس کا غسل جو ہے وہ بعض فقہاء نے ہمارے کہا ہے کہ واجب ہے غسل کرنا اس کے لیے کہ جو جائے مسلوب کو دیکھنے کے لیے، کہ اس سے پہلے غسل کرے۔ بعض فقہاء نے کہا ہے عامدن، جان بھول کر، بعد ثلاثۃ ایام، 3 دن کے بعد، وکذالک غسل المولود، اسی طرح غسل مولود بھی مستحب ہے، یعنی واجب کہا بعض نے، والاظہر الاستحباب، لیکن صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ قول اظہر جو ہے، یعنی جو اظہر ہے ان کے نزدیک وہ مستحب ہے۔ غسل مولود بعض فقہاء کیا کہتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن صاحب شرائع کیا فرماتے ہیں، اظہر ہے کہ مستحب ہے۔ جی، غسل مولود تو سمجھ جاؤں گے، یعنی جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو غسل دینا۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ مستحب، اظہری ہے کہ مستحب ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو غسل دینا مستحب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسے معلوم کر دیجیے۔
کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہے۔